انکریڈبل ہرکولس کے لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ نیو اولمپس کے اندر ہرکولس اور اس کی ٹیم مل کے زبردست قسم کا حملہ بول دیتے ہیں، لیکن وہاں کے گاڈ بھی کچھ کم نہیں ہوتے اور ہرکولس کی ٹیم کے اوپر کافی زیادہ بھاری پڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہاں پہ شاکنگلی دیکھا تھا کہ ڈیفنی گورگن جو ہے ہیفیسٹس کا بنایا ہوا ہیلمٹ استعمال کرتی ہے اور اتھینا کو پتھر کی مورتی کے اندر بدل دیتی ہے۔ اب آگے تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہرکولس اور وہ لوگ اس ایلیویٹر کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن امیڈیس بولتا ہے کہ اپنے 6 o'clock پہ دیکھو کچھ گولڈن باربیز ہماری طرف آ رہی ہیں۔ تو کہتا ہے ہرکولس کہ یہ کوئی ڈالز نہیں ہے امیڈیس جو، بلکہ یہ خطرناک قسم کا کام ہے جو کہ میرے بھائی ہیفیسٹس نے کیا ہے۔ اس نے پہلے بھی ایک بار اسی طرح کے روبوٹس کو جو ہے ایونجرز کے اوپر چھوڑا تھا جب زیوس نے اسے جنگ کا فیصلہ کیا تھا۔ تو امیڈیس بولتا ہے کیا واقعی میں یہ اس ٹائم پہ بھی اتنی زیادہ خطرناک ہوا کرتی تھی؟ ذرا دیکھو وہ اتھینا کو وہاں سے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے یہ اچھی بات ہے کیونکہ وہ اس کو گاڈ تھیناٹوس سے دور لے کے جا رہے ہیں جو کہ گاڈ آف ڈیتھ ہے۔ تو یہیں سے ہرکولس بولتا ہے کہ نہیں، اب میں یہاں سے نہیں رکنے والا ہوں، میں نے آج اپنے فادر زیوس کو تو آلریڈی کھو دیا ہے، لیکن اب میں اپنی بہن کو نہیں کھو سکتا ہوں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لیکن وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفنی گورگن آتی ہے اور ہرکولس کے اوپر فلیم تھرور سے آگ پھینکنا شروع کرتی ہے۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے۔ میں نے ہیفیسٹس کے ساتھ مل کے ایک پیکٹ کیا تھا کہ وہ مجھے وہ انچینٹڈ ہیلمٹ دے گا جس کے ذریعے میری پرانی شکتیاں واپسی جاگ جائیں گی جو کہ گوشت کو پتھر بنا سکتی ہیں، اور اس کے بدلے میں اس کو جو بچا کچھ اتھینا کا ہوگا وہ اس کو لوٹا دوں گی، اور اب میں اپنا بارگن اس کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن ہرکولس بولتا ہے کہ ڈیفنی تم ایک پاگل عورت ہو اور کچھ بھی نہیں۔ امیڈیس آخرکار تم نے اس کے اندر ایسا کیا دیکھا تھا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو امیڈیس بولتا ہے کہ خیر میں نے اس میں کیا دیکھا تھا اور کیا نہیں یہ تو ہم پھر کبھی بھی ڈسکس آرام سے کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہمیں سب سے پہلے اتھینا کو بچانا ہوگا۔ تو ہرکولس بولتا ہے کہ ذرا ایک منٹ لڑکے، یہ فائٹ میری ہے۔ تو امیڈیس بولتا ہے کہ لیکن وہ میری مینٹر ہے، وہ میری رشتہ دار ہے۔ تو امیڈیس بولتا ہے کہ او آل رائٹ، اب تمہیں لگتا ہے کہ میں ایک موٹل انسان ہوں جو کہ اس کو بچا نہیں سکتا ہوں اور اس لیے تمہیں مجھ پہ وشواس نہیں ہے۔ تو کہتا ہے کہ نہیں، میں بس اس بارے میں چنتا کر رہا ہوں کہ تم نے آدھے رستے میں جا کے کہیں اپنا دماغ بدل لیا اور اٹلانٹک سٹی کی طرح مجھے چھوڑ کے جیسے گئے تھے ویسے ہی تم نے اس چیز کو بھی چھوڑ دیا، تو میری بہن کا کیا ہوگا؟ تو وہیں سے امیڈیس بولتا ہے کہ او واقعی میں تمہیں ایسا لگتا ہے؟ اور تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ تم نے اتنی زیادہ شراب پی لی کہ جس ایسگارڈ کی جنگ کو تم روکنے کے لیے گئے تھے تم نے اس کو الٹا بھڑکا ہی دیا تھا؟ کیا اس کے بارے میں تم کچھ نہیں کہنا چاہو گے؟ تو ہرکولس بولتا ہے کہ دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، فادر زیوس کو بچانے کے لیے تمہارے بگ اور اسٹوپڈ برین کی ضرورت ہے، لیکن اتھینا کو روکنے کے لیے میری طاقت کی ضرورت ہے۔ تو امیڈیس بولتا ہے کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہرکولس بولتا ہے کہ لائن آف اولمپس کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امیڈیس جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہوتا اور کہتا ہے کہ ہم چاہے جو کچھ بھی کریں ہرک، لیکن ہم لوگ ساتھ مل کے کریں گے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمین کے نیچے گڈھا ہوتا ہے جس کے اندر وہ لوگ گرنا شروع ہوتے ہیں۔ کہیں تمہارا ساتھ سے مطلب یہ تو نہیں کہ ہم ساتھ مرنے بھی لگے ہیں؟ تو امیڈیس بولتا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپنا منہ بند کرو۔ اور یہاں سے ہم ایلسویئر شفٹ ہوتے ہیں اسی اولمپس گروپ کے کہیں نیچے، اور جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتھینا کو جو ہے ہیفیسٹس کی جو روبوٹس ہوتے ہیں وہ لے کر یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں، اور یہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل ہیفیسٹس اپنی کہانی شروع کرتا ہے سنانا کہ جس وجہ سے وہ اتھینا کو پکڑنا چاہتا تھا۔ تو یہیں سے وہ بولتا ہے کہ ڈیفنی تم تو پھر بھی بہت لکی ہو کہ تمہاری صرف شکل ہی خراب ہے، اس کے علاوہ تم بالکل ٹھیک ہو۔ میں جب پیدا ہوا تھا تو میں ہینچ بیک کے ساتھ پیدا ہوا تھا، یعنی کہ میں جھکا ہوا تھا اور میں بالکل ہی ڈیفارم تھا، اور میں اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ میری مدر ہیرا نے جیسے ہی میں پیدا ہوا تھا مجھے ماؤنٹ اولمپس سے نیچے پھینک دیا تھا۔ مطلب لٹرلی میں 9 دن اور 9 راتوں تک اولمپس سے گرتا رہا، اور میں سمندر کی گہرائی میں جا کے گرا جس کی وجہ سے میری ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ لیکن تب ایک سی نیمف تھیسس نے جو ہے مجھے ریسکیو کرا، اس نے مجھے پالا پوسا اور بڑا کیا، اور اس نے انڈر واٹر ایک ورک شاپ مجھے دی۔ اور جب میری مدر نے میرے کرافٹ مین شپ کو دیکھا کہ میں کتنے زبردست طریقے سے ہتھیار وغیرہ بنا سکتا ہوں، تو ان کو لگا کہ انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور انہوں نے اس غلطی کی بھرپائی کرنے کے لیے میری اولمپس کے درمیان سب سے خوبصورت عورت اور سب سے خوبصورت گاڈس ایفروڈائٹی سے شادی ارینج کروا دی۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ایفروڈائٹی جو گاڈس ہے وہ گریک میتھولوجی کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت گاڈس مانی جاتی ہے، اور اس کی شادی کروائی گئی تھی گریک میتھولوجی کے سب سے بدصورت انسان یعنی ہیفیسٹس کے ساتھ، جو کہ نہ دکھنے میں اچھا تھا اور نہ ہی چال چلاؤ میں اچھا تھا۔ لیکن ہیفیسٹس بتاتا ہے کہ ہماری شادی تو ہو گئی تھی، لیکن اس کے ٹھنڈے دل کے اندر کبھی بھی میرے لیے افیکشن نہ پیدا ہو سکی۔ اس کی افیکشن ہمیشہ سے ایریز کے لیے ہی تھی، اور وہ ہمیشہ ایریز کو ہی پسند کرتی تھی۔ لیکن اسی دن شادی کے اوپر میری پہلی بار نظر پڑی گاڈس آف وزڈم کے اوپر۔ مجھے اس کو دیکھ کے ہی لگ رہا تھا کہ وہ ایک بہت ہی سمجھدار عورت ہے۔ وہ مجھے جو ہے فزیکلی نہیں دیکھ رہی تھی بلکہ میرے اندر جھانک کے دیکھ رہی تھی۔ مجھے ایک ایسی وائف کی تلاش تھی جو میرے اندر کی خوبیاں دیکھ سکے اور مجھے باہر سے جج نہ کرے۔
और मैंने इसीलिए उसको प्लेट ऑफ एगेस बना के दी है, जिसके ऊपर जितनी भी एनर्जी मारने की कोशिश क्यों ना की जा सके वो उल्टा ही उसको एब्जॉर्ब करके रीडायरेक्ट कर देती है। और जो इसको पहना हुआ होगा उसके चारों तरफ एक ज़बरदस्त किस्म की ऐसी फोर्स फील्ड बना देती है जिसको किसी भी चीज़ के जरिए इम्पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता है। और मुझे लगा जब मैं ये सब करके अथीना को दूंगा तो वो मेरे प्यार में पागल हो जाएगी, और मैंने ऐसा ही करना चाहा। लेकिन जो तोहफा मैंने उसको दिया था वो उसका दिल खोलने के लिए काफ़ी नहीं था, और जो मैंने सोचा था बिल्कुल उसका उल्टा ही हो गया। और इस तरह हम देखते हैं कि हेफेस्टियस वहाँ पे अथीना के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अथीना उसको वहाँ से मार के आगे बढ़ जाती है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हेफेस्टियस ने आज अथीना की बॉडी को लिया और कहता है कि अब जो है मैं इसकी बॉडी के जरिए, जो कि अब मेरे पास आ चुकी है, मैं इसका एक परफेक्ट मोल्ड बनाऊंगा। उस मोल्ड के जरिए मैं एक नया रोबोट बनाऊंगा जो बिल्कुल अथीना के जैसे दिखेगा, जो कि 24 कैरेट गोल्ड और एडामांटाइन का बना होगा। और उसको देख के मुझे अपनी अथीना की ही याद आएगी। और जब हमारी माँ हमारे लिए नई दुनिया को बनाएंगी, नई क्रिएशन को बनाएंगी, तो उस नई दुनिया के अंदर मैं अपनी चैंपियन के साथ साथ जाऊँगा, और उस वक्त वो मुझे कभी छोड़ नहीं पाएगी और ना ही मुझसे कभी इनकार कर पाएगी। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे हेफेस्टियस जो है उसके ऊपर गोल्ड डालना शुरू करता है, उसका मोल्ड बनाना शुरू करता है। तो यहीं से हरकुलिस बोलता है कि अगर मेरे पास आर्मी ऑफ क्लॉक वर्क होती और मुझे एक पेट्रीफाइड गॉडेस को ले जाना होता तो मैं किस तरफ जाता। तो मैडिस बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उस तरफ से काफ़ी ज़्यादा हीट आ रही है, हो सकता है उधर हेफेस्टियस की फौज वगैरह हो, चलो आओ चल के देखते हैं। लेकिन जब वहाँ पे आगे बढ़ते तो वहाँ पे हेफेस्टियस का एक खतरनाक फायर मॉन्स्टर खड़ा होता है। तो हरकुलिस बोलता है तुम जानते हो ना कि तुम बहुत ही बड़े जीनियस हो। तो मैडिस बोलता है कि हाँ ये तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि हरकुलिस वहाँ पे बोलता है मैडिस को कि तुम यहाँ से फ़ौरन हट जाओ, ये बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है, प्रोफेशनल्स को हैंडल करने दो। और हरकुलिस जो है उसको ज़बरदस्त तरीके से मारना शुरू करता है, लेकिन वो जो ड्रैगन टाइप की चीज़ होती है वो हरकुलिस के ऊपर ज़ोरदार आग बरसाता है। तो हरकुलिस बोलता है चलो अब अपना दिमाग इस्तेमाल करो और मुझे बताओ कि इसका वीक पॉइंट कौन सा है, ताकि मैं इसको वहाँ मार के एक तमाशा फ़ौरन ख़त्म कर सकूँ। तो वहीं से मैडिस बोलता है कि तुम हरकुलिस टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस सुकून से बैठो वहाँ पे और बाकी का तमाशा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वहीं पे हमें देखते हैं मैडिस एक ही पत्थर उठा के उसके एक ऐसे जॉइंट पे मारता है जिससे वो पूरी की पूरी मशीन टूट के गिर जाती है। तो मैडिस बोलता है कि देखो इन केस अगर हम यहाँ से सेपरेट हो जाते और मैं तुम्हारे ख्याल रखने के लिए तुम्हारे साथ ना हूँ तो प्लीज़ इसको ले लो। तो कहता है कि ये क्या है। तो कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये वाटर ऑफ लिवर रीथ है, रिमेंबर, इसके जरिए तुम अपनी एनिमीज़ की मेमोरीज को मिटा सकते हो। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इसकी कभी ज़रूरत ना पड़े इस्तेमाल करने की अपने एनिमीज़ के ऊपर, लेकिन फिर भी इसको तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए रख लेना चाहिए। चलो तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारे कहने पर रख ही लेता हूँ, लेकिन आखिरकार तुम्हें सडनली मेरी इतनी चिंता कब से होने लग गई। तो मैंने बोलता कि देखो इसलिए हो रही है ये सब चिंता मुझे तुम्हारी, क्योंकि अथीना ने मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताया है। वो इस बात पे बिलीव करती है कि इस बैटल के ख़त्म होने तक हरकुलिस तुम जो हो वो, लेकिन इससे पहले हम देखें कि मैडिस हरकुलिस को कुछ बता सके, उनके नीचे की ज़मीन हटती है और वो दोनों एक अलग अलग होल्स के अंदर जाके गिर जाते हैं। और वहीं से मैडिस पूछता है कि हर क्या तुम मुझे सुन सकते हो, तुम ठीक हो। लेकिन वहीं से उसके सामने एक ज़ोरदार रोशनी आती है और आवाज़ आती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ब्रदर हरकुलिस तो एडामेंटियम नेट के अंदर से निकलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि ये बेकार है। लेकिन यहीं से हरकुलिस बोलता है कि मेरा कोई भाई ऐसा नहीं है जो कि अपनी फैमिली मेंबर को इस तरह से ट्रीट करे, हेफेस्टियस तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। लेकिन हेफेस्टियस बोलता है कि हाँ तुम्हारी बात काफ़ी फ़नी है, लेकिन जब तुम्हारे कभी अपने ब्रदर ही हेसिटेट नहीं करते तो मैं क्यों करूँ। तुम्हें याद ना हो लेकिन मैंने ये नेट तब बनाया था जब मेरी वाइफ एफ्रोडाइटी और एरीज का चक्कर चल रहा था, और इस नेट के अंदर मैंने उन दोनों को पकड़ के पूरे ओलंपस के अंदर घुमाया था उनको बेइज्जत करने के लिए, और ये नेट के जरिए वो दोनों भी निकल नहीं पाए थे बाहर, तो तुम भी नहीं निकल सकते हो। तो उस नेट को मैंने दोबारा एक बार जो है गुफाओं से निकाला, हो सकता है कि शायद मेरे इस बार ये काम आ जाता। तुम तो अथीना के फेवरेट चैंपियन हो ना, जो कि सबसे पहले चैंपियन और हर चीज़ को अब तक हराते हुए आए हो, लेकिन लायन ऑफ ओलंपस लगता है कि तुम्हारा काम अब जो है तमाम होने वाला है, क्योंकि मैं अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेडिस चो की। मास्टर चो, मैं वाकई में इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि कोई ऐसा है शख्स जो कि मुझे चुनौती दे सकता है दिमाग के मामले में, तो इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक नया चैलेंज लेकर आया हूँ जो कि हार्ट से नहीं बल्कि हेड से लड़ेंगे हम। तुम्हारे सामने एक बहुत सिंपल सा गेम है, तुम दोनों के कमरों में एक एक बटन रखा हुआ है, तुम दोनों में से किसी एक को ये बटन दबाना है, इसके जरिए तुम्हारा दूसरा साथी वो आज़ाद हो जाएगा, लेकिन जो ये बटन दबाएगा उस कमरे के अंदर जहरीली गैस फैलना शुरू होगी जिससे वो मारा जाएगा। और अगर 10 मिनट के अंदर दोनों में से किसी ने भी बटन नहीं दबाया तो दोनों कमरों के अंदर गैस भर जाएगी और दोनों ही मारे जाएंगे। और इस बात को याद रखना हरकुलिस कि इस गैस के अंदर माइक्रोस्कोपिक एडामेंटिन पार्टिकल्स हैं जो कि तुम्हारी इमोर्टल बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब तुम अपना जितना चाहे दिमाग लगाने की कोशिश कर लो, जितना चाहे मसल लगाने की कोशिश कर लो, लेकिन यहाँ से भागने का अब कोई रास्ता नहीं है मेडिस चो और हरकुलिस। इस सेल से निकलने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, तुम में से किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा दूसरे के लिए। तो अब वाकई में वक्त आ ही गया कि हम इस बात का पता लगा लें कि तुम दोनों में से दूसरे का सच्चा दोस्त कौन है। तो तुम्हारा वक्त शुरू होता है अब। और देखते हैं इस तरह हेफेस्टियस उन दोनों के सामने एक सिचुएशन रख देता है जहाँ पे इन दोनों को बटन दबा के एक दूसरे को बचाना है। लेकिन हम देखते हैं कि हरकुलिस और मेडिस दोनों ही एक साथ बटन दबाते हैं जिससे दोनों ही बाहर आ जाते हैं। तो हरकुलिस बोलता है कि अरे वाह तुमने भी वही सोचा जो मैंने सोचा। तो मेडिस बोलता है कि हाँ और नहीं तो क्या। तो मेडिस बोलता है कि फ्रिकिन हीरोज, इनको पकड़ लो फौरन और जान से मार दो। और वो अपने रोबोट्स को ऑर्डर देते हैं उनसे लड़ने के लिए। लेकिन अगले पल डेफनी गॉर्गन उसको आगे पकड़ती है और कहती है कि बस इन सबको ऑर्डर करो कि स्टैंड डाउन करें, अथीना को आज़ाद करो और उसको ठीक करो फ़ौरन।
تو ہیفیسٹس بولتا ہے کیا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے؟ ہم دونوں کے بیچ ایک ڈیل ہوئی تھی. تو کہتی ہے ہاں میں نے ایک قسم کھائی تھی امیزونس ہونے کے ناطے میں اس دنیا بھر کی جتنی بھی عورتیں ہیں سب کی پروٹیکشن کروں گی. میں اس طرح سے جو ہے ایڈوانٹیج حاصل نہیں کرنے دے سکتی ہوں اتھینا کو تمہارے اوپر. تم نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے اور تمہیں اب اس کو جانے ہی دینا ہوگا. لیکن اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفنی گورگن کی جو گن ہوتی ہے اس کے ہاتھ سے غائب ہو جاتی ہے اور وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اگلے پل ہیفیسٹس کے جو روبوٹس ہوتے ہیں وہ بھی اچانک یہاں سے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہیں سے امیڈس بولتا ہے کہ اوہ نو، لگتا ہے کہ انہوں نے کانٹینم کو سٹارٹ کرنا شروع کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہماری اس یونیورس کی چیزیں اس یونیورس کے اندر ریپلیکیٹ ہو رہی ہیں اور وہ یہاں سے غائب ہوتے جا رہی ہیں. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر چیزیں جو ہے غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لوگوں کی گاڑیاں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایفل ٹاور غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور وہیں سے ہیفیسٹس ہنستے ہوئے بول رہا ہوتا ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اب بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے، 4th ایکسٹینشن آ چکا ہے، میری مدر ہیرا وہ جیت گئی ہے. لیکن ہم یہاں سے ہیرا اور زیوس کے پاس شفٹ ہوتے ہیں جہاں پہ زیوس اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو ہیرا میری بات سنو، اس سب کو روک دو. تو کہتی ہے نہیں میرے ہسبینڈ، میں اس سب کو نہیں روک سکتی ہوں، تم نہیں جانتے ہو کیونکہ تم اس اپنی نئی فارم کے اندر ہو. یہ دنیا بہت زیادہ کرپٹ ہو چکی ہے اور اس کو بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو زیوس بولتے ہیں کہ دیکھو جہاں تک میں جانتا ہوں اس دنیا کو بچانے کا ہمیشہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے، اور اگر ساری غلطیوں کے لیے کسی کو بلیم کرنا ہے تو وہ شاید مجھے ہی کرنا چاہیے کیونکہ شاید وہ میری ذمہ داری تھی اس دنیا کو صحیح طریقے سے رکھنا اور وہ میں نہ رکھ سکا. لیکن اب جیسا کہ میں دوبارہ ری بورن ہوا ہوں، مجھے ایک سیکنڈ چانس ملا ہے، تو شاید ہم دونوں مل کے اس اپورچونیٹی کا فائدہ اٹھا سکیں اور ان غلطیوں کو ٹھیک کر دیں جو ہم نے پاسٹ کے اندر کری تھیں. ہم ان ساری چیزوں کو دوبارہ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. تمہیں جو ہے ایک نئی یونیورس بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہیرا، جب میں تمہارے ساتھ موجود ہوں تو ہم دونوں مل کے سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں. اور اس طرح ہیرا بولتی کہ او زیوس، میں تمہارے منہ سے ایسے الفاظ سننے کے لیے کب سے ترس رہی تھی کیونکہ تم نے مجھ سے کبھی ایسے نہیں کہا. ٹائفون فوراً سے کانٹینم کو پاور آف کر دو، اب ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، جلدی کرو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. تو ٹائفون بولتا ہے کہ نہیں میں نہیں کرنے والا ایسا کچھ. تو ہیرا بولتی کیا تم اپنی کوئن سے زبان چلا رہے ہو؟ تم اپنی کوئن کا آدیش نہیں مان رہے ہو؟ تو کہتا ہے مجھے مدر گایا نے اسی لیے پیدا کیا تھا تاکہ میں تم گاڈس کو ڈسٹروائے کر سکوں. تم نے میرے ہاتھوں میں وہ ویپن لا کے سونپ دیا ہے جس کے ذریعے میں وہ کام بہت آسانی سے کر سکتا ہوں. اب تم اور تمہارا فیٹ جو ہے اس کانٹینم سے بھاگ نہیں سکتا ہے، تم یہیں رہو گے اور تم سب انہیلیٹ کر دیے جاؤ گے. تو زیوس بولتے کہ فولش مونسٹر، تم یہ نہیں کر سکتے ہو. اور ہیرا بھی بولتی کیا تم بھول گئے ہو جو پلوٹو نے مجھے تمہارے بینڈز دیے تھے، میں تمہیں ان کے ذریعے کنٹرول کر سکتی ہوں. تو وہیں سے ٹائفون اپنے ہاتھ دکھاتے ہوئے بولتا ہے کہ بینڈز؟ کون سے بینڈز؟ مجھے تو کوئی بینڈز نظر نہیں آ رہے ہیں. تو ہیرا بولتی کہ یہ کیسے؟ تو زیوس بولتے ہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وائف، ہم دونوں مل کے جو ہے اس کو کام تمام کر ہی دیں گے، یہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زیوس اور ہیرا اپنی بجلی جو ایک ساتھ ٹائفون کے اوپر برساتے ہیں، لیکن ٹائفون کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بجلی الٹا ریفلیکٹ ہو کے واپسی ہیرا کے لگتی ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرا کی منڈی غائب ہو جاتی ہے. اور زیوس بولتے ہیں کہ ہیرا یہ کیا ہوا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل ٹائفون اپنی شرٹ پھاڑتا ہے اور دکھاتا ہے کہ جو اتھینا کی بریسٹ پلیٹ تھی ایگس، وہ دراصل اس کے پاس موجود ہے، جس کی وجہ سے زیوس نے جو بجلی اس کے اوپر ماری وہ ری ڈائریکٹ ہو کے واپسی ہیرا کو ہی لگ گئی. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائفون یہاں پہ زور زور سے ہنسنا شروع کرتا ہے اور اس نے ہیرا سے اور ان سب سے غداری کر دی ہے. ٹو بی کنکلیوڈیڈ. اب یہاں سے ہماری شفٹ ہوتی ہے ایجنٹ آف ایٹلس کی کہانی، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایجنٹ آف ایٹلس زبردست طریقے سے یہاں ساری کی ساری کھوپڑیوں سے اور مونسٹر سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور شمیرا وغیرہ ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں جس سے گوریلا مین وغیرہ مل کے لڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن وہیں پہ سائیکلوپ آتا ہے اور بولتا ہے کہ تم عورتیں میرے کسی مقابلے کی نہیں ہو، تم جو ہو ایک صرف مشین ہو اور کچھ بھی نہیں، تم مجھے ہرا نہیں سکتے ہو. لیکن وہیں پہ M11 آتا ہے اور اس کو پکڑ کے ایک زوردار جھٹکا دیتا ہے. اور اس طرح وہیں پہ جمی وہ بولتا ہے کہ بس بہت ہو گیا. تو باب بولتا ہے کہ ہاں میرے خیال سے مجھے اپنی پروجیکشنز ہٹا دینی چاہیے. اور وینس پوچھتی ہے نمورا کیا تم ٹھیک ہو؟ تو کہتی ہے ہاں وینس میں بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس ایسا لگا کہ میں نے ابھی بھی ہرکولیس کی آواز سنی ہے. تو کہتا ہے ذرا ایک منٹ، اس دیوار کو سمیش کرنے سے پہلے مجھے دیکھنے تو اس کے پیچھے کیا ہے. میں یہاں پہ کچھ پک کر رہا ہوں، یہاں پہ ہرکولیس ہو سکتا ہے اور وہاں پہ کچھ اور بھی چیزیں موجود ہیں. تو وہیں سے M11 بولتا ہے کہ ہاں میں چیک کر سکتا ہوں کہ وہاں پہ کچھ آٹومیشنز موجود ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ M11 اس میں سے ایک روبوٹ کو ہیک کر کے اس کا ویو دیکھتا ہے جس میں ہم وہی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس وقت اولمپس گروپ کے اندر ہو رہی تھی، یعنی کہ ہرکولیس اور میڈیس اس بات کو پتہ لگا لیتے ہیں کہ ایکٹیویٹ ہو گیا ہے کانٹینم پروجیکٹ. اور یہیں سے ہم دیکھتے ہیں کہ مامورا زور سے چلانا شروع کرتی ہے اور اس وہاں پہ دیوار کو توڑنا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہرکولیس میں تمہارے پاس آ رہی ہوں. تو یہیں سے باب بھی بتاتا ہے کہ یہ جو مشین ہے اس کے ذریعے یہ بالکل ہمارے سرفیس ورلڈ کو جو ہے آلٹر کر رہی ہے، مطلب ہماری ریئلٹی کو مالیکولر ٹو مالیکولر مرر کر رہی ہے. اور جیسے ہی وہ سارا کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو ہماری یونیورس برباد ہو جائے گی. ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے نمورا، اگر تم اس دیوار کو نہ توڑ پائیں تو ہم اس مشین تک نہیں پہنچ پائیں گے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نمورا یہاں پہ چلانا شروع کر دی اور کہتی ہے کہ ہرکولیس میں تم تک پہنچ کے رہوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں پہنچ کے ہی رہوں گی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نمورا اپنی فل فورس لگا رہی ہوتی ہے اس دیوار پہ، لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہی ہوتی ہے اور اس کے ہاتھوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کہتی ہے کہ ہرکولیس میں تم سے پیار کرتی ہوں. اور یہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اگلے پاس سوچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آگے کریں تو کیا کریں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وینس کی ہم کسی طریقے سے اس میں جو ہے کوئی مدد لے سکیں. لیکن اتنی دیر میں دیکھتے ہیں کہ وینس بولتی ہے کہ وہ لوگ مجھ سے جو ہے افیکٹ نہیں ہو رہے ہیں. اوہ نو، وہ یہاں پہ آ چکی ہے. اور اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک پورٹل کھلتا ہے جس کے اندر سے کوئی اور نہیں بلکہ ایفروڈائٹی پہنچ چکی ہے.
اور کہتی ہے اوہ نو، تم نے بالکل ٹھیک کہا، تو اب آخرکار تم میرے سامنے آئے گئی ہو نا، جس نے میرا فیس اور میری فارم لی ہوئی ہے۔ اتنے ٹائم سے وینس تم چاہ رہی تھی نا کہ ہم دونوں کا مقابلہ اور پتہ چل جائے کہ اصلی گاڈ کون ہے اور کون نہیں، تو آج وہ دن آ گیا ہے۔ آج تم اس گاڈس کو فیس کرو گی جس کا چہرہ تم نے اپنی ساری زندگی کے لیے استعمال کرا ہے۔ اب تم قہر دیکھو گی ایفروڈائٹی کا۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ گاڈس ایفروڈائٹی یہاں پہ بہت ہی سیکسی روپ میں سامنے آتی ہیں اور اب وہ وینس سے مقابلہ کرنے لگی ہیں۔ ٹو بی کنکلوڈیڈ۔